یار تمہارے پاس کوئی اور موضوع نہیں؟ کاشف راجپوت نے سامنے بیٹھے پاشا کی بات سنتے ہی بیزاری ظاہر کے بعد شام سر ہوا۔ دادا اب میری بات مکمل ہونے دے۔ اچھا بولو، کاشف نے گویا بادل نوازتا کہا۔ کبیر دادا نے خود اعتراف کر لیا، اب تو آپ بھی مان جائیے۔ اچھا مان لیا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب کبیر دادا خود اس مسئلے کو حل نہیں کر پا رہا تو میں کیا کروں گا؟ مجھے پکا یقین ہے وہ کمین نے کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا دی ہے، تو وہ نہ پھنسے۔ کاشف راجپوت نے منہ بنایا، شکار کبھی پھنسنا نہیں چاہتا۔ شکاری اپنی چالو مہارت کو بروئے کار لا کر شکار کو اپنے بس میں کرتا ہے۔ چلو مان لیا وہ دوگلی ہے اور کبیر دادا کو جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے۔ کبیر دادا نے بھی تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے، لیکن اب کیا لائحہ عمل اپناؤ گے؟ کیا وہ لڑکی تمہاری آفر کو قبول کرتے ہوئے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کرے گی اور کبیر دادا کی زندگی سے دفع ہو جائے گی، یا کوٹھی بنگلے کار وغیرہ کے بدلے کبیر دادا کی زندگی سے نکلنے پر تیار ہو جائے گی؟ ہاں ایسا ہی ہے، پاشا نے اطمینان بڑے انداز میں سر ہلایا۔ تو عمل کرو نا اپنے منصوبے پر۔ کبیر دادا کی غیر موجودگی میں گھر چلے جاؤ، اسے اطمینان سے بات کرو، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے تئیں وہ اتنی ہی چالاک اور تیز ہے تو آسانی سے کوئی آفر قبول نہیں کرے گی۔ جانتا ہوں، اس لیے اسے موقع دوں گا کہ وہ ہنسی خوشی میری آفر قبول کر لے۔ دوسری صورت میں ماں بیٹی کا عدم آباد کا ٹکٹ کٹوا کر کبیر دادا کو کہہ دوں گا کہ میری آفر قبول کر کے دونوں ماں بیٹی کہیں چلی گئی ہیں۔ چونکہ ندامت کی وجہ سے وہ آپ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ آپ کو ملنے نہیں آ سکی۔ یار کیوں غریب کی زندگی کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ معصوم بولی بالی اور گھریلو لڑکی ہنسی۔ لڑکیاں جس سے شادی کر لی اس کے ساری خامیوں کو بغیر کسی کراہت کے قبول کر لیتی، ان کا مقصد زندگی ہی شوہر کا آرام اور سکون و خدمت گزاری ہوتا ہے۔ یہ جو تمہیں اس کی مکاریاں اور چالاکیاں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اس کی فطرت ہے۔ اس نے بائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کبیر دادا کا ہاتھ تھاما، اور جب ہر قدم پر معاشرے کی زیادتی کا شکار لڑکی کو تحفظ اور سہارا ملا تو وہ جی جان سے تحفظ فراہم کرنے والی کی خدمت میں جٹ گئی، اپنا سب کچھ اسی کو سمجھنے لگی۔ اور یقین مانے، جب کوئی عورت خلوص دل سے کسی کا خیال رکھتی ہے، اس کے کام کرتی ہے اور گھریلو زندگی کے ہر مرحلے میں مرد کو مصروف عمل نظر آتی ہے، تب مرد کا دل بھی اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ وہ اسے پاؤں کی جوتی نہیں سر کا تاج سمجھنے لگتا ہے، اور یہی کبیر دادا کے ساتھ ہوا ہے۔ جس سے تم اس معصوم لڑکی کی چالاکیاں سمجھنے لگے۔ رہنے دو بیچاری کو کبیر دادا کے پاس، باقی گینگسٹر نے بھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں نا، تھوڑا عرصہ تو گزارنے تو نئی نویلی دلہن کے انہرے شوہر ہنسی خوشی برداشت کر لیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ نئی جوانی کا بہار اڑتا ہے، مرد سنبھل جاتا ہے، اس کی پرجوش محبت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ میں آپ سے بالکل متفق نہیں کیونکہ کوئی گھریلو لڑکی اتنی جلدی کبیر دادا کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ شادی کو ہفتہ نہیں ہوا، کبیر دادا کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں۔ اگر شروعات میں یہ حالت آگے چل کے جانے وہ کیا غضب ڈائے پاشا، تمہارا سنگی حبتی پانے جانے کب ختم ہوگا؟ ایک بار جو خیال تمہارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اسے نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں دادا، وہ ایسی ہی ہے اور میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ اگر کسی دن کبیر دادا کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خود اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی بلکہ پاشا نے اسے قتل کیا تھا، سوچو اس وقت کیا ہوگا۔ کبیر دادا جانتے ہیں کہ وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، باقی میں اس ڈائن کو ایک موقع دوں گا۔ کبیر دادا کی جان چھوڑ دے، اگر اس نے میری بات نہ مانی تب میں انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ اچھا، اسے قتل کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے مشورہ کر لینا۔ کاشف راجپوت نے گویا بات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اب وعدہ کرے کبیر دادا کو یہ بات نہیں بتائیں گے۔ پاشا، تم صرف کبیر دادا کے نہیں، میرے لیے بھی چھوٹے بھائیوں جیسے ہو۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کبیر دادا تم سے متنفر ہو، باقی تم ایک بار کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے اس وقت تک میں کوئی مناسب حل سوچ لوں۔ یقیناً اس لڑکی کا قتل اس مسئلے کا حل نہیں۔ جب کبیر دادا کے دل میں اس کی محبت کا خیال بیٹھا ہوا ہے تو اس کی موت کبیر دادا کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور ایسے معاملوں میں انسان ساری زندگی نہیں سنبھل پاتا، شاید بہت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھے، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ پاشا حقیقتاً پریشان نظر آنے لگا تھا۔ ڈرا نہیں، سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے دادا، میں آپ کو بتا کر یہ انتہائی قدم اٹھاؤں گا۔ پاشا نے کھڑے ہو کر الوداعی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ صبح تاخیر سے جاگا تھا۔ تناوش میں نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی۔ دن کے 12 بجے کبیر دادا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پہلو میں بے خبر سوتی دکھائی دی۔ نیند کی حالت میں اس کی معصومیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی تھی۔ اٹھنا نہیں ہے؟ کبیر دادا نے اس کے گالوں کو تھپتھپایا اور وہ جاگی۔
نہیں وہ کرپٹ بدل کے اس کے قریب ہوئی 12 بج رہے ہیں محترمہ، تو کیا ساری رات بھی تو آپ نے نہیں سونے دیا نا؟ ویسے غلط بیانی اور الزام لگانے کا کوئی ڈپلوما کیا ہو یا قدرت ہی ایسی ہو؟ رات کو 2 بجے جا کر مجھے بے آرام کرنے والا کون ہے آپ؟ کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل پر لے جانے والا کون ہے آپ؟ ساحل سمندر پر مجھے گود میں اٹھا کر وقت ضائع کرنے والا کون ہے آپ؟ گھر واپسی پر وہ جلد بازی میں مزید کوئی راز افشا کرنے والی تھی کہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کون خاموش کیوں ہو گئے؟ کبیردار اس سے چہرہ و خیالودہ لہجے میں بولی۔ رہنے کیوں دے؟ بات تو مکمل کرو۔ کبیردار کو اسے چہرے میں مزہ آ رہا تھا۔ تنگ نہ کریں، اس نے ایسے انداز میں کہا کہ کبیردار کو مانتے ہی بنے۔ اچھا وہ گپو کا وقت نہیں ہے، مجھے سچ میں دیر ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ کر کچھ کھانے کو لاؤ۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سن کر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی، مگر بستر چھوڑنے سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھک کر شرارت کرنا نہیں بھولی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے کبیردار رخصت ہو کر وہ کتابیں کھول کر بیٹھ کے ظہر کی اذان سن کر اس نے وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ اسی وقت راحت حالہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹی پاشا صاحب آپ کو ملنے آیا ہے۔ پاشا صاحب اس نے حیرانی سے دہرایا۔ صاحب جی کا بہت چہیتا بالکل ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ راحت حالہ نے مختصر الفاظ میں پاشا کو مکمل تعارف کرا۔ اچھا کتابیں بند کر کے اس نے دوپٹہ سر پر لپیٹا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھائی جان، اس نے گردن میں ہلکا سا ہم کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھے خوش شکل جوان کو سلام کیا۔ پاشا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوسرے صوفے پر نشست سنبھال کر اس نے راحت حالہ کو چائے لانے کا کہا اور ہوشگوار لہجے میں بولی، بھیا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ بس یوں ہی، پاشا نے کندھے اچکائے۔ تناوش کو دیکھتے وہ خود کو نروس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ نفاست سے دوپٹہ لپیٹے ہوئے واقعی معصوم اور بولی بالی لگ رہی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کے حلوس بڑے لہجے میں پوری کر دی تھی۔ اس دن تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، لیکن کبیر نے آپ کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ اس نے بے تکلفی سے کبیر دادا کا نام لیا۔ پاشا حیران رہ گیا تھا۔ شاید انہوں نے ضروری نہ سمجھا، آج تو ان سے ضرور جھگڑا کروں گی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ مجھے اپنے بھیا ہی سے متعارف نہ کروایا؟ چلیے میں خود آ گیا ہوں۔ پاشا اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ڈرائنگ روم میں لگی تصویروں کو گننے لگا۔ تناوش کے قریب آنے کے بعد اسے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، روزانہ چکر لگا جایا کرے، میرا کوئی بھائی نہیں، آپ کی آمد سے میری زندگی کا بہت بڑا حلہ پول ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مقتول بھائی شاہ نماز کی یاد آئی۔ اس کی آواز گل و گیر ہو گئی۔ ضرور، پاشا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیری۔ آپ نے شادی نہیں کی بھیا؟ میں کبیر دادا کو آزاد کرانے آیا ہوں اور یہ میری شادی کرانے بطولی ہے، پاشا نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ ہونٹوں سے نکلا ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھیا کے لیے میں خود دلہن ڈھونڈوں گی۔ اس نے فوراً مستقبل قریب کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اسی وقت راحت حالہ نے ان کے سامنے چائے کے برتن اور کھانے کے لوازمات لا کر رکھے۔ ٹھیک ہے حالہ، بھیا کی چائے میں خود بنا لوں گی۔ راحت حالہ کو پیالی کو ہاتھ لگاتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر میز کے قریب آ گئی۔ راحت حالہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ چینی کتنی بھیا؟ پیالی میں گرم دودھ انڈیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 چمچ چینی ملا کر اس نے پتی کا ساشے اندر ڈالا اور پیالی اس کی جانب کھسکا دی۔ شکریہ، وہ کوشش کے باوجود بہہ نہیں کہہ سکا تھا۔ اپنے لیے چائے کی پیالی بنا کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ معذرت بھیا، وقت تو کھانے کا تھا، میں نے چائے منگوا لی۔ وہ دماغ میں تمہید کے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، کھانا میں کھا کر آیا تھا۔ اپنے بھیا کو بھی بتا دینا کہ جلدی کھانا کھا لیا کریں، ناشتہ کر کے گئے ہیں، اب شام کو کھائیں گے۔ میری تو سن رہی نہیں ہے، وہ مسلسل باتیں کرتے ہوئے پاشا کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہنسا، میں نے کوئی ایسا مشورہ دے کر بے عزت ہونا ہے کیا؟ آپ کو بھی ڈانٹے؟ تناوش نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلائی۔ نہیں، پاشا نے 90 میں سالہ ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتے ہیں۔ اس کی بات پر تناوش کی مترنم ہنسی سے ڈرائنگ روم گونج اٹھا تھا۔ اس کا مطلب میں یوں شاکی ہوں؟ ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اچھا، میں ایک خاص مقصد سے حاضر ہوا تھا بہن۔ بڑی مشکل سے بہن کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے اس نے مطلب کی بات کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ہر گزرتے لمحے وہ اس سے اچھی لگتی جا رہی تھی۔ اسے سچ مچ لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی ساحر ہے، اور اگر اس نے جلدی مطلب کی بات نہ چھیڑی تو اسے مقصد سے ہٹا دے گی۔ اس کے ساتھ چند لمحے گزار کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ کبیر دادا کی زندگی کے لیے نہایت خطرناک تھی۔ حکم کریے بھیا۔ وہ چائے کی خالی پیالی تپائی پر رکھتے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیشگی معذرت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یقیناً میری باتوں سے تکلیف پہنچے گی، وہ پول حلوس لہجے میں بولی۔ بڑے بھائی معذرت کا لفظ منہ سے نکال کر شرمندہ ہی کر سکتے ہیں،
اس طرح بڑے بھائی کا چھوٹی بہن کو آپ جناب کہنا بھی کچھ جچتا نہیں ہے۔ شکریہ بہن، مگر کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن سے نظریں نہیں چٹائی جا سکتی۔ کبیر دادا نے میرے ذمہ یہ کام لگا کر مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر بات کریے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ کسی انجانے اندیشے سے اس کا دل لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہاری یہاں آمد اور کبیر دادا سے شادی کن حالات میں ہوئی؟ دادا مجھے تفصیل سے بتلا چکے ہیں۔ ان کا مقصد تمہیں دلاور شیر جیسے سڑک چاپ سے نجات دلانا تھا۔ اسی چکر میں کچھ بڑے لوگ دادا کے اس اقدام کے مخالف ہو گئے اور دادا ان کے شر سے نجات دلانے کے لیے تمہیں دوسرے دن گھر نہ بھیج سکے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کا حمید ہی ایسی مٹی سے اٹھا ہے جو پیار محبت کی آلودگی سے پاک ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اس مقصد کے لیے انہیں نئی کامومل خوبصورت لڑکی کی کوئی کمی نہیں۔ یقین مانیے وہ تمہاری عادتوں اور حرکتوں سے سخت بیزار اور کوفت محسوس کرتے ہیں، مگر تمہارا دل ٹوٹنے کے خیال سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ آج بھی بتا لیتے، بعض اوقات ماحول کو دیکھ کر وہ مزاحیہ انداز میں تمہاری محبت کا اقرار کر چکے ہیں، مگر وہ بس دل لگی کے طور پر تھا۔ تم ان کے جوتے اتارتی ہو، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہو، صبح شام رخصت کرتے وقت دعا پڑھ کر ان پر پھونکتے ہو۔ ایسی ہی چند اور حرکتوں سے وہ سخت نالاں ہے اور اسی وجہ سے دوسرا دن ہے وہ مجھ سے زور دے رہے ہیں کہ تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ بات انہوں نے خود اس لیے نہیں کی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہتے ہوئے پادشاہ نے مزاحیہ انداز اپنایا، حالانکہ میرے کہنے سے بھی تو تمہارا دل ٹوٹے گا نا۔ خیر، یہاں سے جانے کے لیے تمہیں جتنی دولت درکار ہو مجھ سے بے جھجک مانگ سکتی ہو۔ باقی جہاں تک تمہاری حفاظت کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھے چھوٹ دی ہے کہ تمہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں منتقل کر سکتا ہوں۔ وہاں پر اچھی رہائش گاہ اور کار وغیرہ خرید کر دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے تو تم بے تکلفی سے اظہار کر سکتے ہو، مگر اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ پادشاہ کے الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں قطع قطع کر کے ٹپکایا جا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ بامشکل بولی، آپ کو بائی کہنے کے بعد کسی گستاخی کے اظہار پر مجھے شرمندگی ہوگی۔ شکریہ، مگر میں اظہار حقیقت سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا نا۔ وہ سچ یہی ہے کہ کبیر دادا تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود کہہ دیتے، وہ تو تھوڑی دیر پہلے بہت پیار سے رخصت ہو کر گئے ہیں۔ وجہ میں بتا چکا، بلکہ گزشتہ رات وہ تمہیں گھر سے اٹھانے گئے تھے تو اس کی وجہ محبت نہیں، تمہاری حفاظت کا خیال تھا۔ انہیں اڑتی ہوئی خبر ملی تھی کہ کوئی تمہیں اغوا کرنے کی کوشش میں، پاس وہ تمہیں گھر سے اٹھا لائے تو تمہیں ڈر نہ لگے۔ اسی وجہ سے تمہاری تالیف قلب میں لگے۔ بقول ان کے تم نے ویسے بھی 1-2 دن میں چلے جانا ہے۔ پادشاہ کو کبیر دادا کا رات کو تناوش کو لے کے جانا اور صبح کے اذان کے وقت لوٹنے کی بابت چوکیدار وغیرہ سے معلوم ہو گیا تھا۔ اسی معلومات کو اس نے اپنے حق میں استعمال کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری حفاظت کا اتنا خیال کیوں؟ تناوش منمنائی، تمہیں کسی گینگسٹر کی انا کا بالکل بھی اندازہ نہیں، اور ایک گینگسٹر بھی ایسا کہ زیر زمین حلقوں میں ان کے خلاف ان کے مخالف بھی دادا کے لہجے کے ساتھ جن کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک دفعہ جب انہوں نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو کسی زمینی طاقت کو تمہیں نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے؟ تمہاری حفاظت کوئی محبت وغیرہ نہیں، اس کی انا اور نام کا معاملہ ہے۔ تناوش اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اچانک پادشاہ کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری، وہ فوراً بولا، ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیسا ثبوت؟ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کبیر دادا کو کسی تیسرے کو درمیان میں لانے کے عمل نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اگر وہ خود یہ الفاظ کہتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا اور نہ اس کے کہنے پر جانے پر تیار ہوتی، مگر بائی کہنے کے باوجود اس سے پادشاہ کی باتیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا، خاموشی سے سننا، گو یہ کام میں دادا کی مرضی کے خلاف کروں، مگر تمہیں یقین دلانے کے لیے شاید ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نکالا، کبیر دادا کے نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملاتے ہی پادشاہ نے اسپیکر آن کر دیا۔ جی پادشاہ صاحب، کبیر دادا کی بارب آواز ابھری۔ دادا، پوچھنا یہ تھا کہ مسٹر تناوش جسے آپ اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں کو کتنی رقم دے سکتا ہوں؟ میرا مطلب اگر بات 5-10 کروڑ تک پہنچ جائے تو۔ پیسوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، بس اسے سے جان چھڑوا دو یار، کبیر دادا نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، مگر تناوش کی سماعتوں میں ایک زوردار چھناکا ہوا، گویا تانبے کا برتن بلندی سے پھوتا فرش پر گرا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبیر دادا کے یہ کہنا تناوش کی ذات پر اس کے اعتماد کا اظہار تھا اور وہ کوئی بھی قیمت لے کے اسے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرا، وہ پادشاہ کو بھی یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ تناوش سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، حالانکہ گزشتہ سب اس کے دل سے تناوش کو علیحدہ کرنے کا خیال نکل چکا تھا۔ جبکہ پادشاہ نے تناوش کو مختلف انداز میں بات کر کے کبیر دادا
سے ایک ہی فکرہ اکلوا کر اپنی ساری بات کی تصدیق کر دی تھی۔ شکریہ دادا، بس یہی پوچھنا تھا، امید ہے جلدی ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ انہوں نے کبیر دادا سے زیادہ بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی کہ لمبی بات سے بانڈا پھوٹ بھی سکتا تھا۔ رابطہ منقطع کرتے اس نے تناوش کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی، ہونٹ زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ ایک دم پاشا کے دل میں دکھ کی لہر اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کو حقیقت بتا دے جس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی، مگر پھر کبیر دادا کو نجات دلانے کی خواہش اس کے رحم دلی پر غالب آ گئی۔ اضطرابی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے وہ کڑاہی، آپ اپنے بھیا کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں نا؟ ایسا بالکل بھی نہیں بہن، اصل میں کبیر دادا تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اسی وجہ سے اس نے مجھے درمیان میں ڈالا ہے، اور میں تم سے بھی یہ درخواست کروں گا، اگر تمہارے دل میں کبیر دادا کی ذرا سی عزت موجود ہے تو ان کے سامنے آ کر انہیں نادم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ گوشت کے بعد بھی وہ تمہیں کہاں رکھنے پر تیار نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی میں نے ان سے وعدہ کیا کہ تم ان کے سامنے نہیں آؤ گی۔ امید ہے ایسے آدمی کی بات نہیں ٹالو گی جسے تم بھائی کی جگہ دے چکی ہو۔ پاشا نے اس کے دل میں موجود بھائی کے جذبات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میں کیا کروں؟ وہ آنسو کو مزید نہیں روک پائی تھی۔ دیکھو بہن، رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا، بس یہ سوچیے کہ اب تمہیں کہاں جانا ہے تاکہ میں اس شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں۔ یہاں کبیر دادا سے علیحدہ ہوتے تمہیں حتیٰ گھیر لیں گے، ان سے علیحدہ ہو کر زندہ کون رہنا چاہتا ہے؟ اس نے سسکی، بڑی بیوقوف نہ بنو، بات زندگی موت کی نہیں، تم نہیں جانتی کہ کراچی میں کس قسم کے درندے بڑے پڑے ہیں۔ وہ بھیڑیے تمہاری جان نہیں، عزت کے دشمن ہے، اور میں نہیں چاہتا کوئی تمہارے دوپٹے کی طرف بھی میل ہاتھ بڑھائے۔ یہی کچھ کبیر دادا کی بے خواہش ہے، اس لیے گھر جا کر اپنی امی جان سے مشورہ کر لے تاکہ میں مطلوبہ شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں، اور فکر نہ کرنا، اس سے اچھا مکان لے کے دوں گا، اور مستقبل کے لیے بھی مستقل آمدن کا کوئی بندوبست کروں گا۔ ہر تمہیں بہن نے کہا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، کچھ بھی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ بیوقوفی کسی باتیں نہ کرو پگلی، نہ تم کبیر دادا کے لیے بنی ہو نہ وہ تمہارے لیے، تم دونوں کا مزاج طبیعت عادت بالکل مختلف ہے، پھر تم نمازی پرہیزگاری لڑکی اور وہ ٹھہرے گینگسٹر جو شراب بھی پیتے ہیں، لڑکیوں سے غلط تعلقات بھی رکھتے ہیں، قاتل بھی ہیں، تو ایسے میں نباہ کیسے ہوگا؟ یہ بات وہ بھی جان ہے اور تمہیں معلوم ہوں گی، اس لیے یہ رونے دھونے کا نہیں، شکر کا مقام ہے کہ آپ ہمارے گھر کا اچھا دام سودا کر کے ہمیں اس کے بدلے دوسرے شہر میں گھر لے کے دے سکتے ہیں۔ کہا نا پیسوں کی فکر نہ کرو۔ پاشا کا دل خوشی سے دھڑکا، اسے لگا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا ہے۔ تناوش کا کانٹا بہت خوش اسلوبی سے نکل رہا ہے۔ نہیں بھیا، امی جان کبھی بھی حرام کے پیسے کو قبول نہیں کریں گے، بس آپ ہمارے گھر کا سودا کروا کر ہمیں دوسرے شہر میں منتقل کروا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو جائے گا، مجھے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ اس نے آنسر صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ پاشا خوش دلی سے بولا، اچھا میں اپنا سامان سمیٹی ہوں۔ وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے وہ جانے کن سوچوں، کن خوش کن خیالوں میں گم تھے، اب اس کا دل جیسے کند چھری سے کاٹا جا رہا تھا۔ کبیر دادا کے بارے اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے، اور حقیقت بس اتنی ہی تھی کہ اسے تناوش کے انچوے اور پرکشش بدن کی طرف تھی، اسی وجہ سے اس نے تناوش کی مدد کی تھی، اسی وجہ سے اس کی جھولی میں کرب کی چند راتیں ڈالی تھی۔ خوبصورت عورتوں کے لیے مرد ذات یوں ہی نرم دل بن جاتی ہے، اور وہ کبیر دادا کی اس نرمی کو محبت اور چاہت سمجھ بیٹھی تھی۔ اپنے کپڑے کتابیں دو مختلف لفافوں میں ڈال کر اس نے حسرت بڑی نگاہ اس خوابگاہ پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ وہاں گزارے چند دن اس کی زندگی کا حاصل ایک غریب بیتوکی لڑکی ایسی خوابگاہ اور کوٹھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ عارضی طور پر سے اس کی مالکن بننے کے لذت سے تو بہرہ مند ہو چکی تھی۔ کبیر دادا کا لایا ہوا لباس اور الماری کی چابی اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ دونوں چاپر ڈرائنگ روم میں رکھ وہ راحت حالت سے الوداعی ملاقات کے لیے باورچی خانے میں گھس گئی۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دوڑ رہی تھی۔ تناوش کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ کام کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ قریب جاتے ہی وہ بولی، خالہ کہہ کر اسے لیبر کا سیسک پڑی۔ کیا ہوا خالہ کی جان؟ راحت خالہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی خالہ، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے جس مرد کو نہ تو نئی حسینہ دستیاب ہو، میرے جیسے ایک پر کب کنا رہ سکتے ہیں؟ راحت خالہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا پھر کوئی کلموہی آ گئی ہے؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، نہیں خالہ، انہوں نے پاشا بھائی کی زبانی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم سنا دے۔ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راحت خالہ ہکلا گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا خالہ، بس دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر مجھ سے کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہو تو بیٹی سمجھ کر معاف کر دینا میری پیاری بیٹی۔ راحت خالہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ تناوش ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہو کر باہر نکل گئی۔ پاشا ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر بیٹھا تھا، اس کے ہمراہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھے سے نکل آئے تھے۔ اس سے گھر کا پتہ معلوم کر کے پاشا اس سمت چل پڑا۔
وہ بڑی مشکل سے آنسو روک کے بیٹھی تھی۔ اچھا، گھر جاتے ہی ماں سے مشورہ کرنا تھا کہ کل پرسوں میں تمہیں یہاں سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دوں۔ کبھی دادا کی تمہیں طلاق دینے کی خبر پھیلتے ہی تمہارے لیے خطرے کا آغاز ہو جائے گا۔ ککو کیا وہ طلاق دیں گے؟ اس کی آنکھیں دوبارہ بہنے لگی تھی۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، میں ساری زندگی انہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، مگر انہیں کہیے مجھے طلاق نہ دیں۔ میں بس ان کے نام ہی پر بقایا عمر گزارنا چاہتی ہوں، یہ نہ ہو میں تمہارے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دوں۔ پاشا نے پیار بڑے انداز میں اسے ڈانٹا۔ بیوقوف، کیوں اپنی زندگی کن کے لیے برباد کری؟ ان کے لیے جنہوں نے رات گزارنے کے لیے نئی لڑکی کو بلاوا بھیج دیا ہے۔ کل دوسری لڑکی اور پرسوں تیسری، انہیں شاید تمہارا نام بھی 2-3 دنوں میں بھول جائے۔ جن کی خوابگاہ روزانہ نت نئی لڑکیوں سے سجی رہے گی، انہیں کوئی تناوش کیسے یاد رہ پائے گی؟ یاد رکھنا بہنا، محبتیں اس ماحول میں پنپتی ہے جب غم میں غلط کرنے کے لیے جذباتی سہارا نہ ملے۔ ان کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آ کر جا چکی ہیں، ہزاروں چشمے باراں ہیں۔ آدھ پنڈے ہوا نے خود کو کتنا سستا کر دیا، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس خریدار کے پاس رقم ہونا چاہیے، شکل و صورت کی کوئی قید نہیں۔ کبھی دادا تو صورت کے لحاظ سے بھی امید ہے تو ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ طلاق کے بعد چند ماہ تو عدت گزارنا پڑتی ہے، اس کے بعد امید ہے تم سمجھ جاؤ گی۔ کوئی ایسا ویسا لڑکا دیکھ کر شادی نہ کر لینا، مجھے کال کر کے مشورہ ضرور کر لینا، میں خود لڑکے کے خاندان اور کردار وغیرہ کی پڑتال کروں گا اور پھر تمہاری شادی کرواؤں گا۔ بھیا وہ سیسے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ پاشا نے کہا سے اسٹیئرنگ وہیل تھامتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ پاگل نہیں بنتے بہنا، یقین مانو تم تھوڑے عرصے بعد ہی اس بیوقوفی پر ہنسا کرو گی۔ ایک تلخی سے اس کے اندر سے ابھری، اپنی ان کی حیثیت دیکھ کر تو اب بھی ہنسی آتی ہے۔ کیا میں یہ یقین کر سکتا ہوں تم ان سے رابطہ نہیں کر پاؤ گی؟ نہیں کروں گی۔ پاشا نے یقین کرنا چاہا، اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اگر ان کی کال آئی تو بھی وصول نہیں کروں گی۔ شاباش، اب ذرا اپنا موبائل فون ادھر کرو، یہ رہی۔ اس نے پرانا سا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کبیر دادا کا نمبر مٹا کر تمام بھیجے گئے اور وصول کیے ہوئے پیغامات اور کالز وغیرہ مٹائی اور اپنا نمبر محفوظ کر کے موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کبیر دادا کا نمبر مٹا دیا ہے اور اپنا نمبر محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح میرے پاس بھی تمہارا نمبر آ گیا۔ اب کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو مجھے کال کر دینا۔ وہ گھبرا کر بولی، مگر ان کا نمبر کیوں مٹا دیا؟ پاشا نے صفائی سے جھوٹ بولا، ایسا انہوں نے کہا تھا، وہ نہیں چاہتے تم ان سے رابطہ کر سکو۔ تناوش سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے گھر کے سامنے کار رو کر وہ بولا، دیکھو گھر جا کر رونا نہیں، حالت یوں ہی پریشان ہو جائے گی۔ مجھے آج سے ان سے مشورہ کر لینا، میں بعد میں کال کر کے معلوم کر لوں گا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ حسابی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی، بھیا کیا ان کی تصویریں مل سکتی ہیں؟ پاشا نے افسوس بڑے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ وہ خفیف انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ان کی تصویر بلکہ بہت ساری تصویریں دے دوں گا اور کچھ۔ شکریہ بھائی، اور باہر نکل کر عقبِ نشست پر پڑ اپنا سامان اٹھانے لگی۔ تناوش کو گھر چھوڑتے اس نے دوبارہ کبیر دادا کی رہائش گاہ کا رخ کیا اور خوابگاہ میں جا کر تصویر کی عقب میں چھپی تجوری کھولی۔ اس میں بڑے کروڑوں روپے ایک کالے لفافے میں ڈال کر وہ خوابگاہ سے باہر نکلا اور اوپری منزل پر موجود ایک بند کمرے کے دروازے پر جا کر رکے۔ وہ تالا کیا ہوا کمرہ کافی عرصے تک اس کے استعمال میں رہ چکا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ کمرہ اسی کے نام پر محتفظ تھا۔ تالا کھول کر اندر داخل ہوا، کپڑوں کی الماری میں رقم چھپا کر باہر نکل آیا۔ کوٹھی سے نکلتے ہوئے کبیر دادا کو کال کرنے لگا۔ وہ ساحل والے اڈے سے اٹھ کر گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ دادا اب تھوڑی دیر وہیں رک کر میرا انتظار کریے، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یار یہ بات چیت بعد میں نہیں ہو سکتی۔ کبیر دادا کو تناوش کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ گزشتہ 2 دن وہ مسلسل اپنے گھر جاتی رہی تھی اور آج وہ خوش قسمتی سے گھر پر موجود تھی۔ کبیر دادا جلد از جلد گھر جا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ دادا کہا نا، بہت ضروری مسئلہ، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا جلدی آؤ۔ وہ گویا بعد نحاستہ مان گیا تھا۔ پاشا کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگا تھا۔ کبیر دادا بیزاری اور کوفت کا روپ دھارے اس کا منتظر تھا۔ نشست سے سنبھالتے ہوئے چہکا، مبارک ہو دادا، کام ہوگا کیا؟ کون سا کام؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی سمٹائی تھی اور دل کسی اندیشے سے دھڑکنے لگا تھا۔ بھابھی چلی گئی اور وہ کل پرسوں تک وہ ماں سے مشورہ کر کے دوسرے شہر نام بتا دیں گی جہاں انہوں نے منتقل ہونا ہے۔ یار میں مزاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کبیر دادا نے بیزاری بڑے لہجے میں اسے جھڑکا۔ پاشا اطمینان بڑے لہجے میں بولا، میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا سکتا ہوں؟ کبیر دادا نے نشست چھوڑی، میری بات مکمل نہیں ہوئی دادا۔ بکو، نہ جانے کیوں کبیر دادا کو یہ اطمینان محسوس ہونے
لگی تھی یہ سچ ہے، لیکن اس مکار نے فوراً مجھے بھائی بنا کر جذباتی طور پر دونوں سمائی اور یہ وعدہ لے لیا کہ وہ آپ کا سامنا نہیں کرے گی۔ کیسے نہیں کرے گی سامنا؟ کبیر دادا کی آواز میں شامل غصے نے پاشا جیسے نڈر کو بھی لرزا دیا تھا۔ دادا آپ اپنے کہیں سے پھرے نہیں، یہ طے ہوا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تو کانوں سے سن کر یقین کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے چھوڑ کر جانے پر ہنسی خوشی راضی ہے۔ اس کی مرضی میں آپ کو سنوا سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اسے بات نہیں کریں گے۔ سناؤ؟ کبیر دادا اپنی غیر ہوتی حالت پر مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا۔ پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم بھیا، کال وصول کرتے اس کی مدھر آواز ابھری۔ پاشا کو یوں بھیا کہنے پر کبیر دادا کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بہنا، کیا ماں جی سے مشورہ کر لیا ہے کہ کس شہر میں منتقل ہونا؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ابھی تک نہیں کیا۔ اچھا جلدی بات کرو کیونکہ تمہیں یہاں کافی خطرہ ہے اور میں جلد از جلد تمہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ باقی پریشان نہ ہونا، تم نے جو کام بتایا وہ ہو جائے گا۔ وہاں نادم ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے بڑا بھائی بنا لیا ہے تو بھائی بن کر دکھاؤں گا۔ پاشا نے اس کی کبیر دادا کی تصویر مانگنے والی بات کو ندامت سے جوڑ کر کبیر دادا کی سوچوں کو من چاہا روک دیا۔ شکریہ بھیا، تناوش بولے پانی سے اس کی چال میں آ گئی تھی۔ اور فکر نہ کرنا، جیسے ہی کبیر دادا نے طلاق دی میں اسٹیمپ پیپر ان کے دستخط کر کے تمہارے حوالے کروں گا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ بھیا تناوش یقیناً کچھ الٹا سیدھا اگلنا چاہتے تھے۔ پاشا نے فوراً پیار بڑے انداز میں اپناتے ہوئے اسے جھڑکا۔ اب بس ایک لفظ بھی نہ کہنا اس متعلق، اور وعدہ کرتا ہوں کبیر دادا تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ اس نے تناوش کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ کبیر دادا کاٹو تو بدن میں لہو نے کی زندہ مثال بنا بیٹھا تھا۔ ساری گفتگو سن کر اس پاشا پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا۔ دادا پریشان نظر آ رہے ہیں، موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے مستفسر ہوا۔ کبیر دادا اسے جواب دیے بغیر میز کی چکنی سطح پر نظر جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ دادا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہنسی خوشی جانا چاہے گی تو آپ نہیں روکیں گے۔ اب آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے، اسے طلاق بھی چاہیے اور وہ آپ کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی۔ سامنا تو اسے کرنا پڑے گا۔ دادا نے جیسے خود کلامی کی تھی، منہ سے آنکھیں بلانے والے ایک لڑکی کی بے وفائی اپنے شاگرد سے نکاح نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسی وقت پاشا کے موبائل فون پر پیغام کی گھنٹی بجی۔ تناوش نے پیغام بھیجا تھا، وہ پڑھنے لگا۔ بھیا پلیز انہیں کہہ دینا مجھے طلاق نہ دے، بے شک ساری زندگی انہیں منہ نہیں دکھاؤں گی، پلیز وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، بیوقوف ہو تم۔ اس نے فوراً ہی جواب دے کر وہ پیغام مٹا دیا۔ بھیا پلیز اگر مجھے بعد میں لگا کہ طلاق لینا ضروری تھا تو میں اس وقت آپ کو کہہ کر طلاق لے لوں گی، مگر فی الحال نہیں، پلیز انہیں کہیے نا اگر انہوں نے مجھے طلاق دی تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے دوسرے میسج کا جواب لکھ کر بھیجا اور دوسرا پیغام بھی مٹا دیا۔ اسی کے پیغام ہے۔ کبیر دادا کو جانے کیسے اندازہ ہوا تھا؟ ہاں پاشا نے اس بار میں سالے، مگر ایسے نہیں جو آپ کو پڑھایا جا سکے۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے، مجھے بار بار وعدے یاد دلا رہی ہے، منتیں کر رہی ہیں، اور کیوں نہ کرے۔ آپ کا خوف اب تک ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکا۔ وہ بیچاری تو چھوٹی سی لڑکی ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی عملوں کی پوری ہے۔ کبیر دادا نے دانت پیسے۔ دادا اگر اسے نادم اور شرمندہ کر کے آگے آنا کو تسکین مل سکتی ہے تو چلیے ابھی اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک غریب بے سہارا لڑکی ہے، زندگی میں سوائے محرومیوں، حسرتوں اور پوری نہ ہونے والی خواہشوں کے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ پہلی بار اے سی میں سوئی، پہلی بار فریج کا ٹھنڈا پانی چکھا، ناشتے میں باسی روٹی کھانے والی، شہد، جام، انڈے، مکھن وغیرہ سے لطف اندوز ہوئی۔ اتنا آرام دہ بستر دیکھا، پورا شواب گھر، آرام دہ باتھ روم کی سہولت محسوس کی۔ ملازموں کی سی زندگی گزارنے والی کو ملازموں بحکم چلانے کا مکمل، اور بیچاری اسے زندگی حضور کی خواہش میں جی جان سے جت گئی۔ میرے سامنے بھی پہلے تو اس نے اپنی محبت وغیرہ کا ڈنڈورا پیٹا، لیکن جب میں نے اسی طرح کی کوٹھی کار اور منہ مانگی دولت دینے کا وعدہ کیا تو اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکے، اور پھر آپ کا سامنا نہ کرنے کی شرط پر ہنسی خوشی طلاق لینے پر آمادہ ہوگی۔ اب آپ اسے کس بات پر شرمندہ کریں گے؟ یہی پوچھیں گے کہ وہ جھوٹی محبت ظاہر کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا لے کہ آپ کے انا کو تسکین مل جائے گی۔ کبیر دادا خاموش بیٹھا رہا۔ دادا یقین مانی بس میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا، کچھ بھی ہے اس کو میں نے بہن کہا ہے، اور یقین مانی اس کی باتیں سن کر وہ مجھے دکھا باز نہیں لگی۔ کو وہ آپ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی تھی، کو اس کے پس پردہ عیش و آرام کی زندگی کا حصول تھا۔ اب آپ کے بغیر اسے یہ زندگی مل رہی ہے تو اس نے آمادگی ظاہر کرنے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے بھی اسے سچ اگلوانے کے لیے بڑے وعدے اور قسمیں کھائیں، اسے آپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
کبیر دادا نے کہنا سانس لے کر پاشا کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر عجیب قسم کی آگ سلگ رہی تھی۔ تناوش ایسے کیسے جا سکتے اب جب کہ اس کی محبت پر اعتبار کر بیٹھا تھا تو اس نے ایک دم اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کیا سوچی ہیں پاشا؟ پھر اس کی سوچوں میں محل ہوا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا ٹھیک ہے، اسے دوسرے شہر میں منتقل کرو، اس کے لیے بہت اچھی کوٹھی خریدنا، کالے رنگ کی مرسیڈیز دینا اور اتنی رقم دینا کہ اسے کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پاشا مسکرا، رقم تو میرا خیال ہے اس نے حاصل کر ہے، کیونکہ وہاں سے نکلتے وقت 2 کالے لفافہ اس نے پکڑے ہوئے تھے اور ایک لفافے میں مجھے بڑے نوٹوں کی گڈیوں کی جھلک بھی نظر آئی تھی۔ مزید گھر جا کر تسلی کر لینا۔ 2-2.5 کروڑ تو ہوگا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، یہ حساب کتاب تو بعد میں کرتے رہیں گے، پہلے ہم وعدہ کر کے اسے تنگ نہیں کریں گے، میرا مطلب اسے کال وغیرہ بھی نہیں کریں گے، کہہ دیا نا؟ ٹھیک ہے، کبیر دادا چڑ گیا تھا۔ اچھا، آپ اپنا موبائل فون نمبر دیں۔ پاشا نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ کبیر دادا نے میز پر پڑا موبائل فون اس کی طرف دھکیل دیا۔ پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر کالے اور پیغامات وغیرہ مٹا کر موبائل فون واپس کبیر دادا کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنی بہن کا نمبر مٹا دیا، اگر اس کا دل چاہا تو آپ کو کال کر لے گی، ورنہ آپ اسے کال نہیں کر سکیں گے۔ تمہارا دماغ درست ہے کبیر دادا، پہلے میری پٹائی کر کے اپنے دل کی براس نکالے، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اس کا نمبر تو نہیں مٹانا چاہتا، کرنا کیا ہے اس کے نمبر کا؟ اگر اسے ضرورت ہوگی تو خود ہی کال کر لے گی، شاید ندامت وغیرہ کے اظہار کے لیے کال کر بھی لے، جو کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ آپ کو ہلکا ہونے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کبیر دادا ایک چھوٹی سی چھوکری سے محبت کی بھیک مانگتا پھر یہ مجھے گوارا نہیں، تم بس بکواس کر سکتے ہو۔ کبیر دادا نے اسے جھٹکا، نصیحت سمجھیے، مشورہ جانیے یا بکواس کہیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی، آپ کو مقصد سے دور کرنے والی اور آپ کی کامیابی اور ترقی کی راہ کا سب سے بڑا روڑا آج میں نے ہٹا دیا ہے، اور فکر نہ کرنا، اس سے بہن کا ہے تو اس کے لیے کوٹھی کار وغیرہ کو بندوبست میں اپنے پیسے سے کر لوں گا۔ چلنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ مہربانی فرما کر اس کے گھر کا رخ نہ کر لینا۔ پاشا اہلی لمحوں میں اسے نصیحت کرنے سے نہیں چونکا تھا، البتہ تناوش کو طلاق دینے کا ذکر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ وہ کبیر دادا کو تھوڑا سا موقع دینا چاہتا تھا، جو ایک دم اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنی پہلی محبت کو وہ اتنی جلدی تو نہیں دل سے نکال سکتا تھا۔ بار میں جائے یار، کبیر دادا غم و غصے میں کھولتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔